اس وقت ہم دو محاذوں پر برسر پیکار ہے. ایک تو کرونا جو اللہ کی طرف سے ایک وبا ہے، ان کے ساتھ نمٹنا ہے، اور دوسرا جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کا خیال رکھنا ہے. جس طرح پرائم منسٹر صاحب عمران خان کی ویژن کے مطابق جو ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے ہمارا کمزور طبقہ خراب ہو، تو اس سلسلے میں اب چونکہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے اور یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں اور بھی نرمی کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جو پراپر SOPs اور گائیڈ لائنز حکومت کی طرف سے ہم دیں گے تو لوگوں نے ان پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ SOPs حکومت آپ کے جانوں کے تحفظ کے لیے ہم SOPs بنا رہے ہیں، اور پھر اس کے امپلیمنٹیشن اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی جانوں کا تحفظ کرنا ہے. میرا آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی جان بھی بچائے اور دوسروں کی جانیں بھی بچانے کی کوشش کرے. تو اس کے لیے پراپرلی آپ لوگوں کو SOPs اور جو سوشل ڈسٹینسز کے میئرز ہیں حکومت کی طرف سے آپ کو ملیں گے تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہماری ٹائمنگز ہے ڈیفرنٹ ٹائمنگز، جو پہلے 5 بجے تک بازار وغیرہ شاپس وغیرہ ہم نے اجازت دی تھی، تو اب وہ 7 بجے تک ہم کر دیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے 3 دن کا تھا وہ سیف ڈیز کے حوالے سے 3 دن بالکل لاک ڈاؤن ہوا کرتا تھا، تو اب تقریباً 2 دنوں پر ہفتے اور اتوار کو ہم کریں گے. باقی ہم سوچ رہے ہیں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بھی ہم آلریڈی انگیجڈ ہے، اور انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ تو آلریڈی ہم کھول چکے ہیں. اگر انٹر پروونشل یا انٹر سٹی ہم نے کھولنا ہے تو پراپر SOPs کے ساتھ آلریڈی ہم ان کو ٹرانسپورٹ کے ساتھ لگے ہوئے، تو پراپر SOPs کے ساتھ ہم اس کو بھی کھول دیں گے تاکہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، وہ سے مستفید ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ ہم ٹوریزم سیکٹر کو بھی کھولنا چاہتے ہیں، لیکن پراپر SOPs کے ساتھ، کیونکہ کچھ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر جو ہمارا نارتھ ریجن ہے وہ ٹوریزم ریلیٹڈ سیکٹر ہے، تو اس پر بھی ہماری آلریڈی میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے، اور میں نے آلریڈی اپنی ٹیم کو کہا ہوا ہے کہ اس پر پراپرلی SOPs بنا کے تو اس کو بھی ہم کھول دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اور سفر نہ ہو، لیکن اپنے لوگوں سے یہی ریکویسٹ دوبارہ ہے کہ اب ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے تو SOPs پر عمل کرنا ہوگا، اور ہم مانیٹر کریں گے. اگر پراپرلی کوئی SOPs پر عمل نہیں کرے گا تو پراپرلی اس سیکٹرز کو پھر ہم بند کریں گے. یہ کمٹمنٹ ان کی جو لوگ ہیں، ٹرانسپورٹ برادری کے لوگ ہیں یا ٹوریزم سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا تاجر برادری ہے، ان کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ میں اور میری ٹیم ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے. جو میرا انفارمیشن منسٹر ہے اجمل وزیر، وہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں خود پوری خیبر پختونخوا میں وزٹ کر چکا ہوں، اور بھی میں نے آگے جانا ہے، وزٹس کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حکومت ان کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کل میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی اوورسیز کے حوالے سے. جو ہمارے اوورسیز کے بھائی ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، پاکستانی ہے، ان کو سپورٹ دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے. میرے ریکویسٹ پر پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے، فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج یا کل 777 جہاز ادھر جائے گا جو ہمارے وہاں پر ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، خاص کر ریاض میں، دمام میں. تو ان کے جو جستخاکی ہے اس کو لانے کے لیے اور ان کے فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ جہاز جائیں گے، اور وہاں سے ان کی جستخاکی پاکستان لائیں گے. باقی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پشاور ایئرپورٹ کو کھلا رہنے دے، انہوں نے مان لیا ہے. ان کے لیے بھی ہم نے پراپر SOPs اور گائیڈ لائنز بنا دیے ہیں. جو وہاں سے ہمارے لوگ آئیں گے ان کو ہم ریسیو کریں گے اور ان کو ان کے گھروں تک پہنچائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ان کو ہم اس میں ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم میں ڈالیں گے. متعلقہ DCs کو ہم احکامات دیں گے کہ ان کو مانیٹر کرے تاکہ یہ اپنے گھروں میں کوارنٹین ہو جائے، کیونکہ حکومت کے ساتھ اتنی فیسلٹیز ہے بھی نہیں، اور ان کے لیے بھی یہ اچھا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے، اپنے اس میں گھر میں رہے، تو یہ بہتر ہوگا. اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف کر رہے ہیں کہ حکومت اوورسیز کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں پر میں اس وقت اس میں مراد سعید کا جو کردار ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کر کے
وہاں پر لوگوں کو راشن پہنچایا تھا. ریاض میں جو ہمارے لوگ ہیں UAE میں ہے یا سعودی عربیہ میں ہے, ان کو ان کے گھروں تک جہاں پر وہ رہائش پذیر ہے انہوں نے راشن پہنچایا تھا. ان کا ایک اور مسئلہ جو ٹکٹس کے حوالے سے ان کا مسئلہ ہے, تو اس پہ آلریڈی ہم کا فوکس ہے. انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا. پروپوزل یہی ہے کہ 11 تاریخ کے بعد یہ جتنی بھی فلائٹس ہیں یہ اوپن ہو جائیں گے, تو لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ اور آسان ہو جائے گا. جو ان کی گریونسز تھی اوورسیز کی انشاءاللہ وہ تقریباً حل ہو چکے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر اپنے پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ مان لی تھی, اور اب انشاءاللہ اوورسیز کے ہمارے لوگوں کی جتنی بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ اب حل ہو جائیں گے. میں آخر میں جو ہمارے فرنٹ لائن کے ورکرز ہیں, ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ان کے ساتھ جتنی بھی ریلیف کے ورکرز ہیں, پولیس کے اہلکار ہیں, ایڈمنسٹریشنز کے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے ہیں, میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ان کے جو ورکرز ہیں, میڈیا ورکرز ہیں, میں ان سب کو اور اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور لوگ جو شہید ہو چکے ہیں اس وبا کے ساتھ, جو ان کا فرنٹ لائن پہ وہ مقابلہ کر رہے تھے, تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. ہم ان کی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ ہم نے ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور میں آخر میں اپنے سب خیبر پختونخوا کے لوگوں سے اور پاکستان کے لوگوں سے سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ SOPs پہ خدا را عمل کرے. یہ ان کی صحت کے لیے, ان کی جانوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمیں ان کی جانیں عزیز ہے, اس لیے ہم ذرا تھوڑا سا سختی کر لیتے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ان کو ان کے لیے ایسے SOPs بنا دیں گے جو کافی سخت ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, صرف آپ کی جان کے تحفظ کے لیے ہم نے SOPs بنائی ہوئی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس پہ عمل کریں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.